الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب آپ کو یاد ہوگا جی، پاکستان کے ایک سائنسدان تھے، نامور سائنسدان تھے، ایٹمی سائنسدان تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ ایک انٹرویو میں اس بات کا ذکر کیا تھا، فٹ پاتھ پر بیٹھ کر انہوں نے انٹرویو دیا تھا کہ میرے سے سب سے بڑی غلطی ہوئی جو میں نے پاکستان پر اور اس قوم پر احسان کیا۔ کہتے ہیں کسی پر احسان کرنے سے پہلے اس کے شر کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو کسی کے شر سے محفوظ رہ گیا وہ انسان دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ کچھ اسی طرح کی کہانیاں، کچھ پاکستان کے آنے والی جو بھی حکومت ہوگی کیا وہ سروائیو کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی، اس کے متعلق آج بات کروں گا۔ سب سے پہلے بات کروں گا جی کہ حنیف رائی صاحب، آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے ایک وکیل تھے جنہوں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو آنے والے چیف جسٹس ہیں ان کے متعلق کچھ بات کی تھی، کچھ اپنا انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی، پھر وہ واپسی پر جاتے ہوئے عدالت سے واپسی پر جاتے ہوئے جناب اغوا ہو گئے تھے۔ آج وہ موضوع سپریم کورٹ کے اندر پیش ہوئے اور روسٹم پر آ کر چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب سے بات کرنے کی انہوں نے اجازت چاہی، لیکن اور کہا کہ میں اپنے حالات و واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کس طرح کہاں پر رکھا گیا اور پھر اس کے بعد مجھ پر کیا دباؤ ڈالا گیا۔ اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ پاکستان اس وقت کرائسس میں ہے، یعنی ان کے لب لباب یہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں، چیمبر میں آ کر مجھ سے مل لیں۔ آپ اس بات سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کس طرح پاکستان کے ہیں اور کس طرح پاکستان کے حالات کو دبایا گیا ہے۔ تو اس میں اور زیادہ کوئی بات نہیں کر سکتا، حالات و واقع بہت ٹائٹ ہے۔ ویڈیو کو جو کر رہے ہیں وہ بھی اب وہ ویسی نہیں ہوگی جیسے پہلے تھی۔ کوشش کریں گے کہ اپنی عزت اور اپنا وقار بچا کر آپ تک کوئی نہ کوئی خبر پہنچانے کی کوشش کریں، باقی آپ انالیسس خود کرتے جائیں۔ پھر اس کے بعد طارق ملک صاحب نادرا کے چیئرمین، انہوں نے استعفیٰ دیا۔ پھر جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی یا جو ریکویسٹ کی انہوں نے، جس پر حکومت پاکستان نے ان کو اپریشیٹ بھی کیا جناب کہ اچھا وقت گزرا یا جو بھی، لیکن جو انہوں نے اپنے جاتے ہوئے جو الفاظ، اپنی تحریر، اپنی درد مندی اس پاکستان کے ساتھ، اس پاکستان کے اس ادارے نادرا کے ساتھ انہوں نے ظاہر کیا، اور جو انہوں نے ظاہر کیا کہ پاکستان کے اس ادارے کو میں نے کس طرح ترقی دی، کس طریقے سے جدت لے کے آیا۔ وہ یو این او میں بڑی ایک پوسٹ پر کام کر رہے تھے، ایک پڑھے لکھے خاندان سے ان کا تعلق تھا، تو وہ جناب آج با امر مجبوری چھوڑ کر چلے گئے۔ جس طرح نیب کے چیئرمین صاحب چھوڑ کے چلے گئے تھے، اسی طرح کچھ شاید ڈیمانڈز ہوں گی جو وہ نہیں پوری کر سکتے تھے۔ یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا آپ کو کس طریقے سے یہ وہ ڈیمانڈ رکھی گئی ہوں گی، جو انہوں نے انکار کیا، ماننے سے انکار کیا۔ انہوں نے اپنے ادارے کی کریڈیبلٹی کو لوز کرنے کی بجائے خود انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لیا۔ وہ ہو سکتا ہے جی بیرون ملک چلے جائیں، پیپل پارٹی کی طرف ان کا جھکاؤ تھا، یہ بھی ایک عوامل تھا۔ کچھ وہ جو ڈیٹا لیکس ہوئے تھے اس کو بنیاد بنا کر ان کو جناب فارغ کیا گیا، اور آج وہ چلے گئے جناب استعفیٰ دے کر۔ اب وہ اپنی جہاں وہ اپنا کام پہلے کرتے تھے، بڑی اچھی سیلری پر کام کر رہے تھے، بڑا پاکستان کا نام انہوں نے وہاں پر بلند کیا تھا اور بڑا اچھا کام کر رہے تھے، یو این او میں وہ جائیں گے یا کہیں اور کسی بڑے ادارے کے اندر وہ چلے جائیں گے، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی۔ بس یہ بات ہے کہ آدمی کے اندر علم ہو، ہنر ہو، تو اس کے لیے کوئی دنیا کی کوئی جگہ جو ہے وہ بیکار نہیں ہوتی، اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سبب اسباب ہے، اور پھر اس کے علاوہ جناب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ راستے بناتا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، اب اس کی طرف آ رہے ہیں جی، آتا ہوں میں۔ ایک تو جیسا سمندری طوفان وہ آ رہا ہے پاکستان کے اندر، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے۔ پاکستان آرمی نے بڑا احسن اقدام کرتے ہوئے اس میں جناب اپنا پورا حصہ ڈالا، اور لوگوں کو ٹیٹی بندر اور اس کے علاوہ جناب باقی جگہوں سے جناب نکالا۔ انہوں نے نکالنے کے بعد کچھ کراچی کے ساحلی علاقے جہاں یعنی یہ جو علاقے ہیں بوڈ بیسن سے آگے جو جاتی ہیں کالونیاں، اس طرف وہ وہاں سے آبادیوں کا انخلا کیا گیا۔ بس اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ سے بھروسہ ہے کہ ہوائیں بھی چل رہی ہیں، بارش کا بھی امکان ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و مان میں رکھے۔ غریب عوام کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ سب کا محافظ
علی محمد مہر کی آخری تقریر جو اسمبلی میں اس نے کی تھی جب 9 اپریل کو وہ اکیلا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس میں اس نے ایک شعر پڑھا تھا، وہ شعر آپ سن لیں تو آپ کو یاد آئے گا. بس اس سے زیادہ میں اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. اس کے علاوہ جناب پاکستان نے روس سے جو تیل منگایا اس پر بہت سارے سوالات کھڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں جی. اس کی اب ڈیٹیل آئے گی، کیا وہ تیل روس سے آیا، کیا تیل وہ بھارت سے آیا، یہ آنے والے دنوں میں ہو گیا. مصدق ملک صاحب نے اس کے اوپر کوئی بھی بریفنگ جو کیا وہ ریٹ طے ہوئے، کیا کنسیشن ملی ہے، اس پر انہوں نے کہا جی یہ کہ ٹاپ سیکرٹ ہے، اس کو ایسے ہم بیان نہیں کر سکتے. لیکن وہ جہاز کا جو سفر بتا رہا ہے، جو لوگوں نے بتایا ذرائع کے مطابق، وہ جہاز رشیا سے چلتے ہوئے 2-3 ملکوں میں سے ہوتا ہوا بھارت سے ہوتا ہوا پھر پاکستان پہنچا. اب اس کے بعد بہت سارے سوالات ہیں جو آپ کے سامنے منظر عام پر آنے والے وقتوں میں آئیں گے. یہ 2% پاکستان کا 1 مہینے کا 2% آئل پورا کرے گا، یعنی پیٹرولیم مصنوعات کی ضروریات کو پورا کرے گا. ایک جہاز اور آئے گا. پھر یہ کیا سلسلہ کنٹینیو ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی بہت ساری کڑیاں آپ کو آنے والے وقت میں واضح ہوں گی. بس اس سے میں اور جو بات کرنے لگا ہوں، اب اس کے بعد چلتے ہیں جی کہ اس بات کا انالیسس کرتے ہیں کہ یہ سارا شور ہوگا، یہ الیکشن نہ کروانا، یہ الیکشن ڈیلے کرنا، یا جو کچھ پاکستان کے اندر معاملات خراب ہوئے ہیں. کل والی ویڈیو کے اندر میں نے جو سوالات رکھے ہیں وہ سارے آپ کے سامنے، دوبارہ اس کو دہراؤں گا، کوئی ٹائم زیادہ لگے گا. لیکن بلوم برگ نے آج ایک پاکستان کے متعلق ایک آرٹیکل شائع کیا کہ پاکستان کے حالات و واقعات، جو سوال میں نے کل والی ویڈیو جو میرے دوستوں نے نہیں دیکھی ہوگی یا دیکھی ہے جنہوں نے، ان کو تو پتا ہوگا، جنہوں نے نہیں دیکھی وہ دیکھ لیں. تو جو سوالات میں نے اٹھائے تھے کہ یہ 14 ماہ کے اندر پاکستان اور پاکستان کی عوام کو کیا ملا، یہ میرا کل کا سوال تھا اور اسی کے متعلق میں نے ڈیٹیل بات کی تھی. تو بلوم برگ نے آج اس پر اپنا ایک آرٹیکل شائع کیا. اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ پاکستان معاشی طور پر جن پرابلمز کا شکار ہو گیا، پاکستان کا IMF سے معاہدہ نہ ہونا، پاکستان کے دوست ممالک کا IMF سے شرائط کو منسوخ کرنا، پاکستان کو امداد نہ ملنا، پاکستان کے اندر بیرونی سرمایہ کاری بند ہو گئی، پاکستان کے پاس اپنے ریزرو جو ہیں وہ خطرناک حد تک جو ہے وہ مائنس کی طرف جا رہے ہیں. جو یہ جون کا بجٹ پیش ہوا، اس کے بعد ساتھ ساتھ جو معاشی رپورٹ شائع کی گئی اس کے اندر پاکستان کی ٹیکسٹائل زیرو، پاکستان کی جو فارن ریمیٹنسز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، پاکستان کا جو اپنا GDP گروتھ ہے وہ نیچے جا رہی ہے، پاکستان کے ریزرو نیچے کو گئے ہیں، بہت ساری چیزیں پاکستان کی مائنس میں گئی ہیں. اس کو بلوم برگ نے تفصیلاً بیان کیا. آپ ان کا آرٹیکل جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ، پر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. جو لوگ انگلش کے اندر مہارت رکھتے ہیں وہ ضرور اس کو پڑھیں، اس میں ڈیٹیل سے پورا بیان کیا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ جیسے عمران خان صاحب نے اپنے 2-3-4 یہ جو آن لائن خطاب کیے ہیں اس کے اندر انہوں نے بیان کیا، کچھ طاقتور حلقوں نے ان کو میسج بھیجنے کی کوشش کی کہ آپ علیحدہ ہو جائیں. پاکستان تحریک انصاف کا کوئی چیئرمین یا دوسرا کوئی جناب سیکنڈ جو ہے جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب ان کو آگے کر دیں. تو کیا یہ سارے معاملات، میں اب سوال پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے جی، یہاں پر سوال آ گیا جی آئندہ جو حکومت آئے گی، چاہے وہ مسلم لیگ کی آئے، چاہے پیپلز پارٹی کی آئے، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ملک کے وزیر اعظم بن جائیں، چاہے جناب تحریک لباک کے جناب پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں، یا کوئی غیر ملکی وزیر اعظم پاکستان کا بن جائے، تو یہ سارے سوالات کو اگر ٹوکری کے اندر رکھا جائے اور دوسری طرف پاکستان کے معاشی مسائل کو رکھا جائے، تکڑیاں دونوں جناب اس کو تولا جائے، تکڑی کے پلڑوں کو برابر کرنے کی کوشش کی جائے، تو وزیر اعظم 8-9 وزیر اعظم تو یہاں پر ابھی اس وقت لائن کے اندر لگے ہوئے ہیں، یعنی تحریک استحکام پاکستان، پیپل پارٹی، مسلم لیگ، پاکستان تحریک انصاف، مولانا فضل الرحمان صاحب، MQM، اس کے علاوہ بے شمار اور بہت سارے لوگ ہیں جو دھڑے جو اس وقت بنے ہوئے ہیں وہ وزیر اعظم کی ریس میں، وزیر اعلیٰ کی ریس میں. لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا کہ پاکستان جن مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے، جو فیصلہ ساز ہے انہوں نے کچھ فیصلہ کیا ہوگا جی، اس کے متعلق ہم زیادہ بات تو نہیں کر سکتے. آخر انہوں نے کوئی پاکستان کی بہتری کے لیے جس طرح یہ سمندری طوفان میں انہوں نے مدد کی ہے، اسی طرح پاکستان کی مدد کریں گے. ہر مشکل وقت میں چائنا جس طرح پاکستان کے کام آیا، اسی طرح پاکستان کی آرمی جو ہے
وہ پاکستان کو مشکل مسائل سے نکالنے میں وہ ہمیشہ مدد کرتی رہی ہے. عمران خان صاحب ہو سکتا ہے جی غلط ہوں یا صحیح ہوں، لیکن اولیاء جان مقبول صاحب نے ایک وہ اپنا بیان کیا ہے، وہ ان کا ویلاگ، اس کے اندر آپ سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا پاکستان کس طرف کو جا رہا ہے یا پاکستان کی عوام کا سینٹیمنٹ اس وقت کیا ہے. بہرحال کہ جی میں بات جو گھما پھرا کے جو لے کے آ رہا ہوں وہ اس بات پر لے کے آ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی حکومت آ جائے، کوئی بھی حکومت آ جائے، کوئی بھی وزیر اعظم آ جائے، کیا وہ پاکستان کو ان مسائل سے نکال سکتا ہے؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی کہ اوورسیز پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے، میں جب آؤں گا میں پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ اکٹھی کر کے لے کے آؤں گا. کون آئے گا جی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے؟ یہ عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے. کون آئے گا جی؟ یہ شہباز شریف صاحب کو کون سوچنا چاہیے. کون آئے گا جی؟ نواز شریف صاحب کو سوچنا چاہیے. کون آئے گا جی؟ زرداری صاحب کو سوچنا چاہیے. کون آئے گا جی؟ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سوچنا چاہیے. کون آئے گا جی؟ جہانگیر ترین صاحب کو سوچنا چاہیے. علیم خان صاحب کو سوچنا چاہیے. چودھری نثار علی خان صاحب کو سوچنا چاہیے. خاقان عباسی صاحب کو سوچنا چاہیے. پاکستان کے تھنک ٹینک جو پاکستان کے مالک سیاہ و سفید کے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ جن حالات کے اندر پاکستان اس وقت چلا گیا ہے، پاکستان کے اوپر کوئی جو دوست ملک ہے وہ ٹرسٹ نہیں کر رہا، کوئی بینک آپ کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں، بیرون ملک جو لوگ مقیم ہیں جو آپ نے ان کے ساتھ سلوک کرنا شروع کر دیا ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. وہ جناب والا وہ کیا پاکستان پر انویسٹمنٹ کریں گے؟ پاکستان کا عدالتی نظام جو آج جو کچھ مسائلیں آج سامنے آئیں یا گزشتہ 2-3 ماہ سے جس طرح ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، سلو پوائزن پاکستانی قوم کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف مراحل پر، کیا یہ سارے معاملات دیکھتے ہوئے کوئی بندہ اس بات پر غور کرے گا کہ میں انویسٹمنٹ کروں؟ کیوں میری معزز سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں مانا جا رہا، میری معزز ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں مانا جا رہا، میری لوئر کورٹس کا کوئی فیصلہ نہیں مانا جا رہا؟ آدمی کو وہ ریلیف دیتے ہیں، باہر نکلتا پھر پکڑ کے لے جاتے ہیں. معزز عدلیہ فرماتی ہے کہ اس آدمی کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے، کوئی بندہ اس کو پیش نہیں کرتا. عمران ریاض خان لاپتہ، اس کو بارہا دفعہ معزز سپریم ہائی کورٹ جو لاہور، انہوں نے جناب امیر بھٹی صاحب انہوں نے بار بار اس بات کو جو ہے اس پر زور دیا، تعاون کرنے کی کوشش کی، اس بات گتھی کو سلجھانے کی کوشش کی، لیکن عمران ریاض خان صاحب ابھی تک بازیاب نہیں ہوئے. اب میاں اشفاق صاحب جو ہے انہوں نے کچھ ٹویٹ آج کی ہے، میں اب اس کو تفصیل تو نہیں بیان کرتا کیوں میں اس وقت یہ نہ میاں اشفاق صاحب کی بات پر میں یقین کر سکتا ہوں، نہ میں کسی اور ایجنسی کی بات پر یقین کر سکتا ہوں. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیر و فیض سے ان کو ان کے گھر تک پہنچائے. جس دن وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے ہم کہیں گے جی کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. باقی یہ بات کہ یہ جو حالات ہیں، ان حالات کے تحت کوئی بھی وزیر اعظم آ جائے، کیا پاکستان کو ان مشکلات سے نکال سکتا ہے؟ کیا پاکستان کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ جتنی پاکستان کو درکار ہے، پاکستان نے تقریباً 27 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان نے واپس کرنے ہیں قرضوں کی صورت میں. 3.5 ارب تو ابھی واپس کرنا ہے. کیا پاکستان کے پاس یہ قسط دینے کے لیے، یہ جو 3.5 ارب ڈالر کی قسط ہے، یہ واپس کرنے کے لیے پاکستان کے پاس پیسے ہیں؟ 4 ارب ڈالر کے قریب بتایا جا رہا ہے پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک ہے یا پاکستان کا جو بڑا بینک ہے اس کے اندر پڑا ہوا ہے، کچھ پرائیویٹ بینکوں کے اندر پڑا ہوا ہے. تو کیا ہم وہ 3.5 ارب ڈالر ان کو دے کے قسط دے کر تو ہم جناب پیچھے جو بقایا بچے گا اس سے اپنا ملک چلا لیں گے؟ پھر یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے اس کے اندر بے شمار جناب ترجیحات پیش کی گئیں، فلاں کو یہ رائے دے تو فلاں کو یہ رائے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا، کون ہمیں پیسہ دے گا؟ یہ ساری باتیں سوچنے کے بعد عمران خان صاحب تو کہتے ہیں نا جی کہ میں وہ لے آؤں گا جی، پیسے لے آؤں گا. سوال عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے، عمران خان صاحب کو یہاں پر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان کو کھیلنے دیا جائے. جو اب ہونا پاکستان کے ساتھ وہ ہو کر رہنا ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کہتے جدوجہد جاری رکھنی چاہیے. اب عمران خان صاحب کو ویٹ کرنا چاہیے اور ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پر جناب کاربند ہو کر انتظار کرنا چاہیے. انتظار اس وجہ سے کرنا چاہیے کہ حالات و واقعات جب تک کنٹرول کے اندر نہیں آتے ہوئے نظر آ رہے، کوئی بھی حکمران آ گیا وہ پاکستان کے حالات کو کنٹرول نہیں کر سکا. جن لوگوں کی سرمایہ کاری، جن لوگوں کے بچے، جن لوگوں کی دولت بیرون ملک محفوظ پڑی ہے، وہ یہاں سے جہاز پکڑیں گے بیرون ملک چلے جائیں گے، مگر
جن لوگوں کا پاکستان کے علاوہ کہیں اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ تمام چیزیں، یہ جتنے ایم این اے ایم پی اے، کچھ کے ہیں بیرون ملک کاروبار، کچھ کے یہاں پر ہیں، ان کا باہر اسٹیک کوئی نہیں ہے، وہ ایم این اے ایم پی اے پاکستان کے متعلق سوچیں گے پاکستان کو ہم دعوے تو کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہر پارٹی اپنا اپنا جناب بیانیہ بیان کرنے کی کوشش کر رہی، کیا ہم اس دلدل سے نکل سکتے ہیں؟ پاکستان کے تھنک ٹینک جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے، کیا ہم جس گڑھے کے اندر ہم گر چکے ہیں وہاں سے ہم نکل سکتے ہیں؟ یہ سارے سوالات ہیں جس کا جواب مجھے تو نہیں نظر آتا کہ پاکستان، باقی اللہ تعالیٰ سبب السباب ہے، انسان کو نا امیدی کا دامن جو ہے وہ کبھی نہیں پکڑنا چاہیے، امید کے دامن پر ہم زندہ ہیں، اور 75 سال سے ہم اسی امید کے دامن پر زندہ ہے کہ پاکستان کبھی ترقی کرے گا، کیوں 27 رمضان المبارک کو بنا ہے، اس لیے ہمارے اوپر خصوصاً اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں، ایک لطیفہ ہے کہ وہ فرشتے جب دنیا سے جاتے ہیں تو جا کے اللہ تعالیٰ تخت پر بیٹھے آرام فرما رہے ہوتے ہیں، تو وہ جا کر وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک میں فلاں ملک سے آیا ہوں، اللہ پاک کہتے ہیں وہاں کے حالات وہ بتاتے ہیں، کرتے کرتے میں ذرا بات کو چھوٹا کرتا ہوں، جب وہ پاکستان کی باری آتی تو میرے پروردگار کریم اٹھ کر فٹافٹ بیٹھ جاتے ہیں، ہاں بھی بتا بھی پاکستان کے حالات۔ تو وہ جب فرشتہ جو بھی پاکستان کی رپورٹ لے کے جاتے ہیں وہ جب بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے۔ تو فرشتوں نے سوال کیا اللہ پاک ہم دنیا بھر سے ہو کر آئے، دنیا بھر سے ہم ہو کر آئے اور آپ آرام فرماتے رہے، لیکن جب پاکستان کی باری آئی تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اس قوم نے ہر چیز میرے اوپر چھوڑی ہے کہ اللہ دی سپرد۔ تو پھر اللہ دی سپرد کے حساب سے ہم 75 سال تو گزار چکے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو نہ ہو اپنی حالت آپ خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ اس طرح پاکستان کن حالات میں گھر چکا ہے، پاکستان کہاں چلا گیا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پاکستان کے سیاسی لوگوں کو دہشت گرد، دشمن ملک کے غدار اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے جا رہے ہیں۔ اب جناب 6 لوگ جو پاکستان کے بڑے اینکرز ہیں، جس میں صابر شاکر، موعد پیرزادہ، شہین صہبائی صاحب، اور اس کے علاوہ جناب کچھ اور لوگ ہیں، میں ان کا نام نہیں لے رہا، کچھ اپنا ان لوگوں کے اوپر غداری کے پرچے یا کوئی جناب بلوائی کے پرچے، کہ میں نے جناب سنا جی وہ جو درخواست دینے والے صاحب ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں جا رہا تھا جی، میں نے دیکھا لوگ موبائل دیکھ رہے تھے، اس پر میسج آ رہے تھے ان لوگوں کے، صابر شاکر، موعد پیرزادہ کے اور شہین صہبائی صاحب، یہ پاکستان کے لوگوں کو بلوا کرنے پر آمادہ کر رہے تھے۔ بندہ سوال پوچھے کہ بھائی درخواست بنانے لگے تو سوچ لو کہ آپ جا رہے تھے، کیا آپ لوگوں کے موبائل چیک کر رہے تھے؟ اگر آپ چیک کر رہے تھے پھر آپ محب وطن ہوتے ہوئے ان لوگوں کو کیوں نہیں سمجھایا کہ آپ اس بات سے باز آ جاؤ، یہ شر پسند لوگ ہیں۔ یعنی سوال یہ ہے کہ نہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو چھوڑ رہے ہیں جو پاکستان کی بات کر رہے ہیں، نہ ہم ان لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں جو پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں اور ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ سوال ہے یہ میرا آخری اور اہم ترین سوال عوام کے ساتھ، جس حالات، جس مہنگائی، جس معاشی کرائسس کے اندر ہم گر چکے ہیں، کیا ہم نکل جائیں گے؟ کون سا الادین کا چراغ ہے، کون سی سونے کی کان ہے جو ہم بیچیں گے اور پاکستان کے معاملات کو صحیح کر لیں گے؟ آئل جو ہمارا وہ کہاں سے ہم زمین سے تیل اتنا نکال لیں گے کہ پاکستان کے معاشی حالات چینج ہو جائیں گے؟ کون سے اوورسیز پاکستانی ہیں جو پیسے باسکٹ میں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ جناب حکم کریں تو ہم پیسے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کون سا پاکستان کا دوست ملک اس وقت پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے؟ کل میں ایک ویڈیو کروں گا جی اس کے اوپر کہ سعودی عرب، پاکستان، ایران، چائنا، یہ میری ویڈیو یاد رکھنا جی، کل میں اس پر ویڈیو کروں گا جی، آج میں نے کرنی تھی لیکن یہ چند خبریں آ گئی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی۔ سوال میں کل اس پہ بات کروں گا کہ پاکستان، اصل پاکستان اور اس خطے کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ کل اگر ٹائم ہوا تو آپ ضرور میری ویڈیو دیکھیں، میں کوشش کروں گا کچھ حقائق اس کے اندر بیان کرنے کی۔